بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر آن نہیں اسپیکر صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کریں. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈیا کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے آج یہاں ہمیں وقت دیا. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 25 جولائی 2018 کو ہونے والے انتخابات اور اس کے نتیجے میں بننے والی گورنمنٹ متحدہ اپوزیشن کا اس حوالے سے ایک مشترکہ بیانیہ ہے کہ 25 جولائی کے انتخابات جاری تھے، مینڈیٹ کو چرایا گیا اور اس نتیجے میں بننے والی گورنمنٹ بھی جعلی ہے. کل اپوزیشن کی 9 جماعتوں کا مشترکہ اجلاس جمعیت علماء اسلام کی میزبانی میں کراچی میں منعقد ہوا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وقار مہدی صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے، جناب راشد ربانی صاحب، جمعیت علماء اسلام سے راشد محمود سمرو، مولانا عبدالکریم عابد، اسلم غوری صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے سابق گورنر محمد زبیر صاحب، علی اکبر گجر صاحب، خیل داس گورستانی صاحب، ANP سے سینیٹر شاہی سید صاحب، محمد یونس کنری صاحب، جمعیت علماء پاکستان سے مفتی محمد غوث صابری اور مستقیم نورانی صاحب، پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے نذیر جان صاحب، بشیر خان خیر صاحب، جمعیت اہل حدیث سے مولانا محمد یوسف قصوری، محمد ابراہیم طارق صاحب، نیشنل پارٹی سے محمد رمضان میمن تاج، محمد مری صاحب، قومی وطن پارٹی سے عبدالقیوم ایڈوکیٹ صاحب اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. کل کے اجلاس میں ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ اس دھاندلی زدہ حکومت کا تعاقب جاری رکھا جائے گا اور جب تک عوامی مینڈیٹ عوام کے حوالے نہیں کیا جاتا اپوزیشن کی 9 جماعتیں مشترکہ جدوجہد کو جاری رکھیں گی. تمام جماعتوں نے آزادی مارچ کی کامیابی پر جمعیت علماء اسلام کو مبارکباد دی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جمعیت علماء اسلام نے تمام جماعتوں کا آزادی مارچ پر شرکت اور آزادی مارچ کے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا. کل کے اجلاس میں چند اہم فیصلے کیے گئے. پہلا فیصلہ کہ صوبہ سندھ کی سطح پر رہبر کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور اپوزیشن کی 9 جماعتیں صوبہ سندھ کے اندر مرکزی جماعت کے فیصلے کے تحت اپنی حکمت عملی رہبر کمیٹی کے صوبہ سندھ رہبر کمیٹی کے اجلاسوں میں طے کریں گی. یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ 26 نومبر بروز منگل پہر 2 بجے اپوزیشن کی تمام جماعتیں الیکشن کمیشن کراچی کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کریں گی. یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے
کہ 28 تاریخ کو سکھر میں آزادی مارچ جلسے کا انعقاد کیا جائے گا، جو شہید ڈاکٹر خالد محمود سومرو کو خراج عقیدت بھی پیش کرے گا۔ وہ جلسہ بھی اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی طرف سے مشترکہ ہوگا اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی اس جلسے کو حمایت حاصل ہوگی۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ صوبہ سندھ کی 6 ڈویژنیں ہیں، ہر ڈویژن سطح پر آزادی مارچ جلسوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ 28 نومبر کے جلسے میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود شرکت کریں گے۔ باقی جماعتوں کے مرکزی قائدین کو بھی شرکت کی دعوت دے دی گئی ہے، اپنے شیڈول کی تحت یا مرکزی قیادت یا پھر صوبائی قیادت 28 نومبر کے جلسے میں شرکت کرے گی۔ ڈویژنل سطح پر ہونے والے جلسوں کی تاریخوں اور شیڈول کا اعلان رہبر کمیٹی سندھ کے آئندہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ کل کے اجلاس میں تمام اپوزیشن کی جماعتوں کے رہنماؤں نے ملک کے اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، 10 لاکھ سے زائد لوگوں کے مختلف محکمہ جات سے جبری برطرفی، میڈیا ہاؤسز سے صحافی کارکنان سمیت یوٹیلیٹی سٹور، FIA، ریلوے پولیس سے ملازموں کی برطرفی پر نہ صرف اظہار تشویش کیا بلکہ اس پر گہرے غم اور غصے کا اظہار کیا، اور یہ عزم کیا گیا کہ جب تک عوامی مسائل کو حل نہیں کیا جاتا اور ملک کے اندر حق حاکمیت اور حکمرانی عوام کے حوالے نہیں کی جاتی، تب تک ہماری یہ تحریک پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ کل کے اجلاس میں یہ بھی طے ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسٹیٹ بینک 1 ارب روپے کے ڈیفالٹ میں جا رہا ہے۔ 70 سالہ تاریخ کے قرضے ایک طرف، 18 مہینے کے قرضے پچھلے 70 سالہ قرضوں سے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں مزید ان نااہل حکمرانوں کو وقت دینا شاید عوام کے ساتھ اور ملک کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ کسی صورت ان نااہل حکمرانوں کو مزید وقت نہیں دیا جا سکتا۔ فوری طور پر وزیر اعظم عمران خان مستعفی ہو اور ملک کے اندر ازسر نو انتخابات کرائے جائیں۔ میں آپ حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ کا کوئی سوال لیں، میں چاہوں گا کہ تمام تنظیموں سے ایک نمائندہ پریس سے مخاطب ہو اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے سوالات لیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے سیکرٹری جنرل جناب وقار مہدی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ دو کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا راشد محمود سومرو صاحب نے تفصیل سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ سال 25 جولائی کو جو الیکشن ہوئے اور اس الیکشن کے مقابلے کے نتیجے میں جو نااہل سلیکٹڈ حکومت قائم کی گئی جبراً، اس کے نتائج آپ کے سامنے 1.5 سال میں سامنے آ گئے ہیں کہ کس حد تک مہنگائی میں اضافہ ہو چکا ہے، کس حد تک بے روزگاری بڑھ چکی ہے، کس حد تک غربت اور فاقہ کشی میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، روزگار میسر نہیں ہے۔ 1 کروڑ نوکریوں کے دینے کے دعوے دار اور 50 لاکھ گھر دینے کے دعوے داروں نے اب یہ کہہ دیا کہ اب سرکار کا کام نوکری دینا نہیں ہے۔ اب گھر کہاں چلے گئے، بلکہ 50 لاکھ گھروں کی جگہ 50 لاکھ سے زیادہ گھر تو اس حکومت نے مسمار کرا دیے۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے بجائے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا۔ تو جو اپوزیشن جماعتوں نے 25 جولائی کے الیکشن کے بعد جس تشویش کا اظہار کیا تھا،
جس تجزیے کو آپ کے سامنے رکھا تھا، جس خدشے کا اظہار کیا تھا، وہ سب سامنے آ چکے ہیں. تو سلیکٹڈ حکومت اور اس کے سلیکٹر نے دیکھ لیا کہ اس وقت ملک کی کیا کنڈیشن ہے. یہ حکومت 1.5 سال میں 12,000 ارب سے زیادہ قرضہ لے چکی ہے اور مزید آگے کی طرف یہ صورتحال جاری ہے. آج آپ دیکھیں کہ روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں. پورے ملک میں لوگ جو ہیں وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، لیکن اس حکومت کے کان پہ یا اس کے سلیکٹر کے کان پہ کوئی جون نہیں رینگ رہی. تو اپوزیشن کی جماعتیں متحد ہیں اور انشاءاللہ ان کا یہ جدوجہد جاری رہے گی. اور میں نے کل بھی میٹنگ میں بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 52واں یوم تاسیس پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں منا رہی ہے، مظفر آباد میں. تو پیپلز پارٹی کے جو تنظیم ہیں اور دوست ہیں، عہدیدار ہیں، لیڈرشپ ہے، وہ 27 تاریخ سے لے کے 2 تک بزی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان کے ساتھ بھی ہوں گے اور انشاءاللہ 26 تاریخ کے جو یہاں احتجاجی مظاہرہ ہے اس میں بھی انشاءاللہ ہماری جانب سے شرکت ہوگی. تو انشاءاللہ جو راشد محمود سمرو صاحب نے کہا ہے وہ انشاءاللہ سارے دوست اس میں ساتھ رہیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون سے جناب گجر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی میڈیا کا. میں اپنے ساتھیوں کا، صحافی بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں. جیسا کہ کل سمرو صاحب نے تو پوری ڈیٹیل ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، میڈیا کو بھی. اور کل ہمارا جو اجلاس ہوا تو اس میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں وہ ساری آپ کے سامنے. انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون ہماری مرکزی رہبر کمیٹی کے فیصلوں کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپوزیشن کی تمام ہماری جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ہم شرکت بھی کریں گے تمام احتجاجی جلسوں میں. 26 والے جلسے میں بھی، 28 کو بھی انشاءاللہ، سکھر میں بھی ہم انشاءاللہ بھرپور وہاں سے ہماری ڈویژن کے لوگ شامل ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں اتنے مشکل حالات پاکستان کی قوم نے نہیں دیکھے. جتنی مہنگائی میں جو ایک گھروں سے لے کے غریب تو غریب تھا ہی پہلے، لیکن آج مڈل کلاس اور دوسری جو بڑی کلاسز کے لوگ بھی تھے وہ بھی آج پریشانی کا شکار ہیں. تو اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ جب تک اس سے 18 سے پہلے کے جو حالات تھے پاکستان میں وہ دیکھے جائیں تو پاکستان پرامن اور خوشحال پاکستان، چلتا ہوا پاکستان اس حکومت کو ملا تھا، جس میں کوئی ایشوز نہیں تھا، کوئی بھی ایسا، نہ امن و امان کی صورتحال ایسی تھی، نہ مہنگائی کا معاملہ تھے، نہ لوڈ شیڈنگ کے معاملہ. تمام وہ ایشو ختم کر کے ان کو دیے گئے. لیکن نااہل اور ناکام ترین حکومت نے اب پوری پاکستانی قوم کو جس مسائل میں انہوں نے ان کو ڈالا ہے اس کا حل صرف یہی ہے کہ پوری پاکستانی قوم مل کر اور تمام پولیٹیکل پارٹیاں جیسے کہ ہم آج متحد بیٹھے ہوئے ہیں، باقی بھی پوری قوم پاکستانی مل کر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اور اپنی بقا کے لیے، پاکستانی قوم کی بقا کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر اپنی نسلوں کی بقا کے لیے ہمیں ان کو اس انجام تک پہنچانا چاہیے جہاں پہ ان کا حق بنتا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کی قیادت اور مرکزی قیادت انشاءاللہ 28 نومبر کے جلسے میں بھی انشاءاللہ ہم بھرپور شرکت کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. ANP سے جناب شاہی سید صاحب. یہ ٹیبل ادھر کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے، ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے بس آگے ٹیبل. یہ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کل جو باتیں ہوئی ہے تو راشد محمود صاحب نے ساری تفصیلاً بتائی ہے. ساری 9 پارٹیوں کا اتفاق ہے. بنیادی ایک ہی نقطہ ہے جو میں اس کو سمجھتا ہوں، جو موبائل فون 15-20 ہزار روپے کا آتا ہے لیکن اس کا کبھی آپ نے رانگ کال بہت شاذ و نادر کے ایک آدھ ہوتا ہے. ہمارا جو RTS سسٹم تھا الیکشن کمیشن کا، وہ ایک نیا سسٹم آیا، سسٹم رائج بھی ہو گیا، آن بھی ہو گیا، شام 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک کام کر رہا ہے اور 9 بجے کی طرف وہ پورا پاکستان میں ختم ہوا، ڈاؤن ہوا. بنیادی سوال الیکشن کمیشن سے ہمارا یہ کہ وہ سسٹم کیوں فیل ہوا، کس نے فیل کروایا، اور اس دن کا ریزلٹ جو ہے وہ دوسرے دن وہ جو پہاڑی علاقے تھے وہاں سے ریزلٹ آ گئے اور لیاری کا اور جیو کے آفس کا بیچ میں میرے خیال میں 2 کلومیٹر کا راستہ ہے، یہاں کا ریزلٹ دوسرے دن آ رہا ہے. یہ ایسے سوالات تھے کہ اس میں اب شک ختم ہوا. اب ہمیں وہ صفائی چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہتے ہیں. یہ جو بنی ہوئی حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تو ہے ہی ہے غلطی، مگر وہ سلیکٹ کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس بلا کو لایا. سیاست کی شائستگی ختم ہو گئی. میں حلفیہ کہتا ہوں پریس کلب میں کہ مجھے خود افسوس ہوتا ہے کہ ہم سیاست میں کیوں آئے. کہ ہم گالیاں سننے کے لائے تھے یا لوگوں کو گالیاں لینے کے لائے تھے؟ ایسے شخص کو لا کے جو ملک کا ایک ایسا ادارہ پارلیمنٹ رسپیکٹ ہوتا ہے، بالا ہوتا ہے،
وہ وہاں پہ ماڈل بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کے آئیڈیاز بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے کسی پارٹی سے ہو۔ اب اگر وہ گالیوں گلوچ اور بدتمیزیوں پہ آئے گا تو سیاست کا کیا بنے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں۔ ہم سارے اپوزیشن اس بات پہ اکٹھا ہیں اور ملک کے مفاد کے لیے، اور احتساب ہم چاہتے ہیں، اکراس دی بورڈ چاہتے ہیں۔ یہ کون سا نیب ہے کہ کراچی کے سندھ کے بندوں کو گرفتار کر کے وہ پنڈی لے جائے؟ پھر تو بدلے میں چاہیے کہ کے پی کے گرفتار کو کراچی میں لے آؤ، سندھ میں لے آؤ، بلوچستان سے گرفتار کر کے پنجاب لے جاؤ، پنجاب سے ادھر لے جاؤ۔ ایک سندھ صوبے کے لوگوں کو پنجاب میں لے کے جا کے رکھنا، یہ تو احتساب نہیں، کلیئر یہ انتقام ہے۔ ہم اس انتقام کو کنڈم کرتے ہیں۔ تھینک یو جی معزز ساتھیوں، آپ کا شکریہ۔ سومرو صاحب نے ساری تفصیل بتا دی۔ بہرحال ان کا اصرار ہے کہ ہر پارٹی کی طرف سے کوئی نمائندہ بات کرے، پختونخوا میں لیا، میں پارٹی کی طرف سے بات کرتا ہوں۔ اس ملک کی جو 72 سالہ تاریخ ہے، تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ آپ میڈیا کے لوگ اس سے واقف ہو۔ یہاں پر جس طرح کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے 72 سال سے، ایک کٹ پتلی ہٹاؤ، دوسری کٹ پتلی کھلاؤ، ایک الیکشن چراؤ، دوسرے الیکشن پہ جاؤ۔ متحدہ اپوزیشن، نہ صرف متحدہ اپوزیشن، اس ملک کے 22 کروڑ عوام کا یہ حق بنتا ہے اور ان کا یہ مطالبہ بنتا ہے کہ وہ قوتیں، وہ ادارے جو اس ملک کے اندر پارلیمنٹ کو غلام رکھنا چاہتے ہیں، آئین کی ان کے سامنے کوئی عزت، کوئی توقیر نہیں، عدلیہ اس کو غلام رکھنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے پالیٹکس کو غلام رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ان قوتوں کو سوچنا چاہیے، اگر یہ ملک ان کو عزیز ہے، اس ملک کی ترقی عزیز ہے، اس ملک کی بقا عزیز ہے، جس طرح کے دعوے تو کیے جاتے ہیں، تو ان اداروں کو، خصوصاً اس ملک کی آرمی کو، اس ملک کی ISI کو، MI کو، ان تمام چیزوں پہ سوچنا چاہیے۔ اگر اس ملک کو باقی رکھنا ہے تو اپنی ڈیوٹی کریں، اپنی سرحدوں پہ جائیں، جو ان کا آئینی ایک راستہ ان کو دیا گیا ہے، کام دیا گیا ہے، وہ کرے۔ سیاستدانوں کا کام ہے۔ ابھی یہاں پر بات ہو رہی تھی اس موجودہ کٹ پتلی حکمرانوں کی۔ آپ یقین کریں، آپ کے سامنے کی یہ بات ہے، آج کا یہ کٹ پتلی وزیر اعظم، آج کا کٹ پتلی صدر، وہ دوسرا اسد عمر، یہ خود الیکشن سے پہلے پاکستان اسٹیل کے گیٹ پہ آئے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ جی یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ 5,500 ملازمین جو اپنی ڈیوز کے لیے ترس رہے تھے، انہوں نے کہا جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور آج وہی صورتحال ہے۔ ان میں 1,000 کے لگ بھگ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسی طرح ایرا کے ملازمین کو دیکھ لیں، پورٹ قاسم کے ملازمین کو دیکھ لیں، یہاں پر مہنگائی کی صورتحال کو دیکھ لیں۔ تو یہ صرف متحدہ اپوزیشن کی بات نہیں ہے، اس ملک کے اندر رہنے والا ہر شخص اس سلیکٹڈ گورنمنٹ سے اور سلیکٹر گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتا ہے کہ دفع ہو جاؤ، اور سلیکٹر سے یہ گزارش کرتا ہے کہ برائے مہربانی مزید جو یہ آپ نے جو کھیلنا شروع کیا ہوا ہے 72 سال سے، اس سے اب باز آ جائیں اور اس ملک پر رحم کریں، اس ملک کے عوام پر رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں۔ مہربانی۔ صحافی دوستوں، میرا نام یہ میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سندھ کے صدر ہیں نذیر جان صاحب، یہ خطاب کر رہے تھے۔ اب پاکستان نیشنل پارٹی سندھ کے صدر ہیں رمضان میمن صاحب۔ صحافی دوستوں، محترم خالد محمود سومرو صاحب نے بہت ساری باتیں بتا دی۔ اس کے باوجود بھی جو اہم باتیں کل کی میٹنگ میں ہوئی ہیں، ایک تو ہم مرکزی جو ہماری ریبر کمیٹی ہے اس کے فیصلوں پہ عمل کریں گے۔ دوسرا، ہمارے ساری پارٹیوں میں ایک اتفاق رائے ہے کہ یہ بہت بڑی اور پیچیدہ جنگ ہے، ہم انگریزوں کے چھوڑے ہوئے ایجنٹوں سے لڑ رہے ہیں، ابھی تک ہماری آزادی کی جنگ ہی مکمل نہیں ہوئی، تو اس کو لڑنے کے لیے عوام کا ہمیں ساتھ چاہیے۔ ہم نے اس کو وسیع کرنا ہے، ایک تو مرکزی جو ہماری ریبر کمیٹی ہے اس کے فیصلوں پر ہم نے عمل کرنا ہے، دوسرا عوام کے مسائل، مہنگائی، بے روزگاری، مسنگ پرسن، لوگوں کو غائب کر دینا،
ابھی نیشنل پارٹی کے ادریس خٹک کو 5 روز پہلے غائب کیا گیا. تو یہ جو غیر قانونی لا قانونیت ہے اس ملک میں ایک شدید قسم کی لڑائی ہے. اس میں عوام کی زیادہ زیادہ شرکت کی ہم اپیل کر رہے ہیں اور ہم اپنی طرف سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی لیبر کمیٹی عوام کے مطالبات کو بھی اٹھائے گی, ان کے مسئلوں کو بھی لے کے ساتھ چلے گی مرکزی لیبر کمیٹی کے مطالبات کے ساتھ. بہت شکریہ آپ لوگوں کو. قومی وطن پارٹی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. راشد سمرو صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ پریس کانفرنس کے جو اراض و مقاصد تھے وہ بتا دی. بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سلیکٹڈ بندہ جس نے بھی لایا دانلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں اب اس صورتحال یہ ہے کہ یہ نہ نیا پاکستان رہا نہ پرانا پاکستان رہا. ایک ملک کے وزیر اعظم جس انداز سے کوئی بھی اداروں کے چاہے وہ کورٹ کے حوالے سے انہوں نے پرسوں جو تقریر کی اور اس پہ یہ الزام لگایا کہ آپ امیج عوام میں نہیں ہے, تو اس سے بڑی جو ایک صاف شفاف ایک ادارہ قانون اور انصاف کے حکمرانی کے لیے اس کے اوپر اگر ملک کے وزیر اعظم اس طریقے سے اخبارات پہ جو قدن اور بندشیں ہیں باقی جو اداروں کے حوالے سے جو وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں, تو یہ جو ناصور اگر مزید رہا تو اس ملک کے اندر نہیں ملک رہے گا نہ اس ملک کا نظام رہے گا. لہذا اس ملک کے تمام بڑی چھوٹی سیاسی جمہوری پارٹیوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ناصور سے جان چھڑانے کے لیے ہم سب مل کے اس کو اس کرسی سے ہٹائے. لہذا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو انیشیٹ لیا باقی سیاسی جماعتوں نے اس کے ساتھ کندھا ملا کے آگے لے جانے کی جو یہ تحریک ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کے اچھے نتائج آئیں گے. شکریہ. جمعیت علماء پاکستان کے جناب محمد مستقیم نورانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے پیش رو تمام قائدین نے آج کی اس نشست کی غرض و غایت تفصیل سے بیان کی ہے. اس موقع پر صرف میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ قوم کی خواہش رہتی ہے کہ ان کے رہنما ان کے قائدین ملک کو مل اور جس کو ہمارے پیغام کو اور ہمارے کردار کو میڈیا کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. تو یہاں میڈیا کے نمائندے موجود ہیں اور ہم خود یہاں چل کر آئے ہیں اپنی بات قوم کے سامنے رکھنے کے لیے. تو یہ گڈ سائن ہے کہ اس میں جب اکٹھے نہیں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سیاستدان لڑتے رہتے ہیں, ملک و قوم کا سوچتے نہیں ہیں. جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ملک و قوم کا کوئی خیال نہیں ہے, اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اچھی باتوں کو جو ہے وہ آگے پہنچانا چاہیے. اس لیے یہ ایک عام آدمی کا مقدمہ ہے, ریاست کا مقدمہ ہے, اس ملک کی سالمیت کا مقدمہ ہے. بات یہی ہے کہ بات کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے کہ آج جتنی نو جماعتیں یہاں جمع ہیں ان کا مشن ان کا مقصد یقیناً یہی ہے کہ پاکستان میں ایک خود مختار آزاد جو ہے وہ حکومت ہو جو عوام کے مفاد میں فیصلے کرے. اور یقیناً جو بھی حکومت میں آتا ہے اسے پیش رو کا اس کا جو ہے وہ کردار سامنے ہوتا ہے, اور اگر جو ہے وہ آنے والا بھی وہ غلط کام کرے گا تو اس کا بھی محاسبہ ہوگا. اور آج کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے سامنے جو کچھ معاملہ یہ سب وہ انہوں نے بویا ہے تو وہ آج کاٹ رہے ہیں. جس طرح کے معاملات انہوں نے پیدا کیے ہیں تو ہم سب کی جد و جہد انشاءاللہ اس پریشر کو جو عوام کے مفاد کی جنگ ہے اس کو انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جاری و ساری رکھیں گے. ہم سب لوگ اکٹھے ہیں اور اس ملک میں منتخب آزاد حکومت کے قیام تک انشاءاللہ ہماری جد و جہد جاری رہے گی. شکریہ. مرکزی جمعیت اہل حدیث سے مولانا افضل سردار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. تمام ساتھیوں نے محترم مولانا راشد محمود سومرو صاحب سے تفصیل سن لی کہ سندھ رابر کمیٹی وجود میں آ چکی ہے اور اس کے فیصلے بھی سن لیے, اور یہ بھی سن لیا کہ یہ موجودہ حکومت یہ پاکستان دشمن ہے
عوام بھی پریشان ہے، خواص بھی پریشان ہے، لوگ بے روزگار بھی ہو رہے ہیں، جو ہے بے گھر بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس سب سے بڑھ کر پاکستان دو قومی نظریے کی بنا پہ وجود میں آیا، اس نظریے پہ بھی جو ہے اس کو دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے ہر تقریر میں۔ ریاست مدینہ جب قائم ہوئی تھی تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت توڑے تھے، اور آج ریاست مدینہ کا نام لیا جا رہا ہے، اور کرتارپور کی آڑ میں ختم نبوت کے عقیدے پہ بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت 400 بت خانے مندر تعمیر کر کے دی تھی۔ تو پھر کیا پاکستان اس لیے مرز وجود میں آیا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریہ اس لیے اپنایا تھا؟ میرے بھائیوں، صرف وہ جو ہے غربت نہیں، صرف عوام کی معاشی پریشانی نہیں، بے گھر ہونے کی پریشانی نہیں، پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی دونوں سرحدیں اس حکومت میں غیر محفوظ ہو کر رہ گئی ہیں۔ آپ نے اپنے دین کو بھی محفوظ کرنا ہے، عقیدہ ختم نبوت کا بھی تحفظ کرنا ہے، پاکستان کی سالمیت کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ آپ تمام کو یک جان ہو کر اس حکومت کے خلاف میدان میں آنا ہوگا اور اس سے جان چھڑانی ہوگی۔ ہماری تمام تر توانائیاں، کوششیں اس جو ہے اتحاد کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ کوئی سوال ہو تو ہم حاضر ہیں، نہیں تو پھر اجازت۔ آپ کا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ کا پلان بھی شروع ہو گیا ہے، یہ پلان بھی اب کب ختم ہوگا، اور یہ جو آپ کا احتجاج ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس احتجاج کے ذریعے اس حکومت کا خاتمہ ہو سکے گا؟ اقبال صاحب ریزائن کر دیں گے، دوسرا وزیر اعظم آئے گا، نئے الیکشن ہوں گے، کیا؟ دیکھیں، میں پلان اے بی سی پلان زیڈ جہاں تک چلے جائیں، معاملہ ہے تحریک کا، اور یہ تحریک 25 جولائی 2018 کے دن سے آغاز ہوا۔ اسی دن ہم نے ان انتخابی نتائج کو مسترد کیا، پھر 3 دن کے اندر اسلام آباد الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنے لگے، چاروں الیکشن کمیشنوں کے سامنے دھرنے لگے، وہ اس تحریک کا حصہ تھے۔ 15 ملین مارچ ہوئے، وہ اس تحریک کا حصہ تھے۔ تمام جماعتوں نے مشترکہ صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں جلسے کیے، اس تحریک کا حصہ تھے۔ آزادی مارچ اس تحریک کا حصہ تھا۔ اسلام آباد میں بیٹھنا اور روڈ بلاکیج اس تحریک کا حصہ ہے۔ پلان چینج ہوتے بھی رہے تو یہ تحریک نہیں تھمے گی، یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کٹ پتلی حکمرانوں سے اس عوام کو نجات نہیں ملتی، چاہے اس کا شکل تبدیل ہوتی رہے لیکن تحریک جاری رہے گی۔ اور دوسرا یہ آزادی کی آپ بات کر رہے ہیں، آزادی کس سے مانگ رہے ہیں آپ؟ ایک طرف تو آپ اس کو سلیکٹڈ حکومت کہہ رہے ہیں، تو آزادی کس سے مانگ رہے ہیں ذرا یہ بتائیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھ سے اچھا سلیکٹرز کو آپ جانتے ہیں، اور مجھ سے بہتر مجھ سے اچھا سلیکٹرز کو آپ جانتے ہیں، اور پوری قوم بھی اب سلیکٹرز کو جان چکی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب سلیکٹرز قوم سے مخفی رہ گئے ہیں، اب یہ ہے کہ سلیکٹرز کے کردار کو محدود کرنا ہے۔ آزادی مارچ سے بہت کچھ ہم نے حاصل کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے انتخابات میں سلیکٹرز کا کردار بہت ہی محدود ہوگا۔ جی آپ اپوزیشن جماعتوں کا جو اس وقت احتجاج ہو، اس میں تیزی آ رہی ہے، اس کا بنیادی مقصد مجھے وہ فنڈنگ کیس لگ رہا ہے، اور یہ آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ 5 دسمبر سے پہلے اس کا فیصلہ ہو، اور تھوڑی انصاف کی بجائے جلد بازی میں انصاف کیا، یا انصاف کا قتل نہیں ہوگا؟ اچھا، میں عرض کروں، یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے یہ اس کا جز ہے، لیکن اب تک 60 درخواستیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دی ہیں کہ اس کی کارروائی مخفی رکھی جائے۔ کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جانب سے فارن فنڈنگ کیس کی کارروائی مخفی رکھنا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیوں؟
पार्टी वाले बिलावल साहब को हरवा दिया, ठीक है ना, और मौलाना साहब ने कहा कि दिलाई मसला है इस पर, तो आपको तो पीपल्स पार्टी इस तरह आपके साथ बैठे बकायदे एहतराम है, तो आपने तो इनको हरवा दिया लड़काना में। जनाब बिलावल, एक सवाल हो रहा है कि अल्लाह ना करे कराची में पूरे मुल्क में कुत्ते बहुत ज्यादा, अगर किसी वजीर को कुत्ते ने काट दिया तो उसका इलाज मैं अर्ज करूं, देखिए जी, मैं अर्ज करूं, जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, हर जमात का इलेक्शनी इत्तेहाद किसी न किसी के साथ होता है। हर जमात इलेक्शन के मामलात और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शनी इत्तेहाद किया, इलेक्शनी इत्तेहाद जमीयत उलमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इतनी निचली सतह के लीडर नहीं है कि वो एक हलके को लेकर पूरे मुल्क की सियासत को दांव पर लगाएंगे, लिहाजा बिलावल साहब के कद काट के मुताबिक सियासत के सवालात किए जाएं तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। जहां तक कुत्तों की बात है, एक तरफ कुत्ते काट रहे हैं, एक तरफ हुक्मरान हमें काट रहे हैं, एक तरफ कुत्ते काट रहे हैं, एक तरफ गरीब खुदकुशी कर रहा है, दोनों महाजों पे लड़ रहे हैं। यहाँ सिंध हुकूमत कुत्तों से निमट रही है, वहां हम उन हुक्मरानों से निमट रहे हैं। हम मामलात का हल निकाल लेंगे। देखें, मैं आपके तीखे सवालात के जवाबात दे देता हूं, बाद में फिर जो है वो आप लिखवा लेते हैं और फिर आके कहते हैं कि आओ इसका कंपेयर। मैं तो तैयार था, उस दिन भी मैंने हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा चलो लोग गिनते हैं जाकर, लेकिन फैसल वाउडा साहब भाग गए, उस प्रोग्राम में नहीं आए। हामिद मीर साहब के दूसरे प्रोग्राम में ये है कि हम पर उम्मीद हैं कि बहुत जल्द कौम ये खुशखबरी सुनेगी कि ये सिलेक्टर्स हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं हो। ये सवाल रह गया कि कश्मीर खास को बहुत नुकसान पहुंचा। हुकूमत नवाज़ से ये बात कर रही है कि आप मौलाना का जो आज़ादी मार्च है वो इंडिया के मीडिया ने बेहद दिखाया, वो फ्रंट पे आ गया, और जो कश्मीरी जो 90 दिन या 100 दिन के करीब हो गए कर्फ्यू में, वो कॉज इंटरनेशनल से हटके बिल्कुल लोकल पे आ गया। सर, दो बातें हैं। सबसे पहली बात, मौलाना साहब के धरने को अगर हिंदुस्तान के टीवी चैनल ने दिखाया, हिंदुस्तान के टीवी चैनल की तो बात हो रही है, वॉइस ऑफ अमेरिका की बात क्यों नहीं हो रही, अल जजीरा की बात क्यों नहीं हो रही, बीबीसी की बात क्यों नहीं हो रही? उन्होंने भी लाइव दिखाया। फिर हमें तो 2-2 और 3-3 और 4-4 मिनट दिखाया। हिंदुस्तान के चैनल्स ने इमरान खान की मुकम्मल धरने की तकरीरें लाइव दिखाई थी। फिर अगर मौलाना फजलुर रहमान का धरना कश्मीर कास पर इतना ही असरअंदाज हो सकता था तो करतारपुर पर असरअंदाज क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले तो करतारपुर पे असरअंदाज होता। करतारपुर आप बना रहे थे, कश्मीर तो हिंदुस्तान ने कब्जा किया हुआ है। हम समझते हैं कि अगर तकरीर पर कश्मीर फतह होता तो अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे बेहतरीन तकरीर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की। सिर्फ तकरीर नहीं की, एजेंडे की कापियां फाड़ी, सिर्फ एजेंडे की कापियां नहीं फाड़ी, वॉकआउट किया। इमरान खान ने तो अभी तक एजेंडे की कापियां नहीं फाड़ी, वॉकआउट तो नहीं किया। तकरीरों से हम तो इमरान खान को कश्मीर का सौदागर समझ रहे हैं, इन्होंने कश्मीर का सौदा किया है। जिस दिन अल्लामा इकबाल का दिन है उस दिन वो सिखों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। जिस दिन अल्लामा इकबाल को ट्रिब्यूट पेश करने का दिन है उस दिन वो सिखों को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। जिस दिन भारत की सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने का ऐलान करती है, उसी दिन करतारपुर की इफ्तिताही तकरीब में वजीर आजम की मौजूदगी में वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के अंदर 400 मंदिर तामीर करने की बात करता है। उसी दिन हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक मंदिर की बात करती है, पाकिस्तान के वजीर खारजा 400। अकलियत हमारे भाई हैं, अकलियतों की जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत हमारे जिम्मे और हमने उसकी चौकीदारी की है। आपने देखा कि घोटकी में जो आग लगी है मजहबी तबके ने उस आग को बुझाया है, लेकिन ये वो सवालात हैं जिस पर संजीदगी से सोचने की जरूरत है। हम इमरान खान को कश्मीर का सौदागर समझते हैं और कश्मीर का सौदा इमरान खान ने किया है। अगर ये हुक्मरान नहीं होता, इस जगह पर पीपल्स पार्टी, नून लीग या कोई और जमात इक़्तिदार में होती तो शायद हिंदुस्तान को इतना जल्द ये फैसला न करना पड़ता। बहुत